صل على محمد وآل محمد. واشرف البرية سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعليه اليمين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ کے عالم کے لیے جو واحد ہے احد ہے، اور تمام درود و سلام محمد اور آل محمد پہ جو دین کی شان سے، جو بچی سے، جو شین ہے کہ ہم نے فرش رضائے حسین بچھایا تو وہ مہمان آئے کہ جو فرش والے نہیں عرش والے نہیں، وہ آ کے ہماری برابر میں بیٹھے، اور جب شاہ وفا کے ساتھ وہ بیوی آئی کہ جو کائنات کی شہزادی ہے، ہر ایک کے پاس گئی اور اپنا رومال لے کے گئی، اور آنسو ہمارے اپنے رومال میں کہا تمہاری بخشش کا سہارا ہے، تمہیں پروردگار عالم نے عرش کے لیے بنایا ہے، جنت تمہارے لیے ہے کہ تم خلدِ بری میں داخل ہو گئے، کہ تم آنسو بہاتے ہو حسین ابن علی پہ، تمہاری ارواحوں کو اس وقت بنایا گیا کہ جب عالم الست میں آدم کی روح تھی، کہا کہ عالم الست میں اللہ نے اس وقت گواہیاں لی، کہا وہ منزل تھی مومنین کی، کہا کہ دیکھو یہ فرش عظم وہ ہے کہ یہاں سے خلد بری کا رستہ طے ہوتا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اور جب پروردگار عالم نے قرآن کا نزول کیا تو اپنے محمد کو منتخب کر لیا، سینہ محمد پہ قرآن کا نزول ہوا، کہا کہ سینے پہ قرآن کا نزول ہوا تھا، اب جس کو محمد نے زبان چسائی قرآن اس کے سینے میں منتقل ہو گیا، علی کو زبان چسائی قرآن علی کے سینے میں منتقل ہوا، حسن و حسین کو زبان چسائی
قرآن حسن کے سینے میں منتقل ہوا، پھر حسین ابن علی کے سینے پہ۔ کہا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن ان کا سینہ ہے اور یہ مجسم قرآن ناطق ہے۔ کربلا میں جس وقت یہ واحد ہوئے، کہا کہ دیکھو قرآن ناطق آیا ہے۔ قرآن اور کربلا یہ میرا موضوع مجلس ہے اس سلسلے سے کہ قرآن کیا ہے، کربلا کیا ہے۔ کہ مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ہم نے قرآن کو ایک کتاب کی حد تک سمجھا ہے، یا ہمارے ہاتھ میں مر جاتا ہے تو ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں، لیکن قرآن کی حقیقت کیا ہے حسین ابن علی نے بتایا۔ کربلا میں 72 کو لے کر گئے اور وہ قربانی پیش کی کہ قرآن کی حقیقت بتا دی کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کو تم صرف لفظوں میں ڈال لیتے ہو، تم صرف اس کے معنی کر لیتے ہو، لیکن اصل میں قرآن تو ہماری ذات محمد ہے، ہماری ذات امامت ہے، کہ اصل قرآن تو ہمارے اندر ڈھلا ہوا ہے۔ اصل میں اللہ نے جب حروف میں ڈالا تو یہ کتاب بن گئی، اور جب ذات میں اتارا تو محمد مصطفیٰ کی ہستی بن گئی۔ کہا صرف محمد نہیں بنے بلکہ 14 معصومین بن گئے۔ کہا کہ جس وقت مولا ایک مقام سے گزر رہے تھے، جناب پیغمبر ساتھ میں تھے، اور جب اس مقام سے گزرے تو کہا کہ یہ مقام وہ ہے کہ جو بلندیوں کا مقام ہے، کمفرٹ میں تمہارے آج پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ مولا یہ کہہ کے مسکرانے لگے۔ جب ایک گھر کے آگے سے گزرے تو وہاں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، بہت اچھی قرأت تھی، بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ جناب پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور رک کے کہا کہ مولا میں یہ قرآن کی تلاوت سننا چاہتا ہوں، کتنی حسین آواز میں قرأت ہو رہی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ پیغمبر یہ قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کو قرآن کسی طرح فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کہا مولا اتنی اچھی طرح اتنے اچھے لہجے میں قرآن پڑھنا ہے، پھر فائدہ کیوں نہیں ہونے والا؟ مولا نے فرمایا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور مولا یہ کہہ کے مسکرانے لگے۔ پیغمبر کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا بات ہے، مولا نے کیا فرما دیا۔ پیغمبر گئے، جب مولا اپنے کام میں مشغول ہو گئے تو پیغمبر دوبارہ اسی شخص کے پاس گئے اور اس سے جا کے سننے لگے، قرآن سننے لگے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی بہت غلط بات ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن اس کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ قول امیر المؤمنین لسان اللہ نے جب فرما دیا تو کس طرح سے وہ قرآن اس کو فائدہ دینے والا بنے گا؟ کہ جب مولا نے فرما دیا، جناب پیغمبر گئے اور جب وہ قرآن پڑھ چکا تو اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے اور قریب جا کے بیٹھ کے کہا کہ بھائی تم یہ بتا کہ تو اللہ کو مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بے شک وہ واحد ہے، احد ہے۔ کہا اور تو محمد مصطفیٰ کو؟ کہا محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہے۔ کہا قرآن کو مانتا ہے؟ کہا ہاں میں ابھی قرآن ہی تو پڑھ رہا تھا۔ کہا اچھا یہ بتا کہ تو ان کے وسیع کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جب یہ کہا نا کہ وسیع کو مانتا ہے یا نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط کیا ہے؟ کہا کہ ان کو چھوڑو، ان کی بات نہیں کرو، ان کا ذکر نہیں کرو۔ جیسے یہ کہا پیغمبر کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا کیوں چھوڑو؟ کہا اس لیے کہ وہ صرف مددگار بن کے آئے ہیں رسول کے لیے، رسول کے لیے ایک مدد بن کے آئے ہیں اور کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتا؟ کہنے لگا میں نہیں مانتا، صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور یہ کتاب ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ پیغمبر کا منہ لٹک گیا، واپس آئے، مولا نے آتے ہوئے دیکھا
اور مولا مسکرانے لگے، کمبر کی گردن لٹکی ہوئی ہے، کیا جواب مل گیا؟ کہا مولا جواب مل گیا۔ کہا مولا جواب مل گیا۔ کہا کیا جواب ملا؟ کہا مولا اس کے اندر ولائے علی نہیں ہے، جس کے اندر ولائے علی نہ ہو اس کو قرآن کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ میں یہی سمجھ گیا اصل میں جس میں ولائے علی ہوتی ہے قرآن اس کو فائدہ دیتا ہوا آتا ہے۔ مولا اگر آپ کی محب نہیں ہے، مولا نے فرمایا اب سنو، خوش نصیب ہے شیعہ نے جو مولا کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا عالم زر میں جب آدم تھے، دو طلبہ تھے یاد رکھیے گا، عالم زر میں جب آدم تھے اس وقت ید اللہ قریب آئے، ید اللہ نے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنا تھا کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہاں سے زر نکالنا شروع کر دیا۔ عزیزوں زر کچھ نہ تھا، یہ وہ ارواحیں تھی کہ جو عالم الارض میں علی کی ولایت کی گواہی دینے والی تھی۔ کہا یہی تو ہے کہ جو عالم الارض میں وہ ارواحیں جنہوں نے ہماری ولایت کی گواہی دی۔ کہا مولا آپ نے کیسے پہچان لیا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے؟ کہا جس وقت عالم الارض میں ہم نے مومنین سے گواہی طلب کی ہے کہ ہماری ولایت کی گواہی پہ انبیاء کو نبوت ملی ہے، پیغمبروں کو پیغمبری ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، تو سن لو کہ اس وقت کی آوازیں آج بھی علی کے کان میں موجود ہیں کہ جب کوئی مومن آواز بلند کرتا ہے تو علی گواہی دے سکتا ہے کہ اس کے دل میں علی کی ملا ہے یا نہیں ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، مولا مشکل کشا پہ بوازِ بلند صلوات، صلی اللہ محمد مومنوں کو چن لیا ہے کہ جنہوں نے عالم الارض میں ہماری ولایت کی گواہی دی ہے۔ گواہی دینے والے اور ہیں، قرآن پڑھنے والے اور ہیں۔ یہی حسین ابن علی نے بتایا کہ ہم بتائیں گے اہدنا الصراط المستقیمہ کیا ہے۔ کہا اہدنا الصراط المستقیمہ۔ جب کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے صراط کسے کہا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیمہ کیا ہے، میرے مولا نے کہا بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ شخص پھر کھڑا ہوا، کہا بھی بیٹھ جا، پھر کھڑا ہوا، مولا نے کہا بیٹھ جا۔ مولا مجمع کو دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش کر کے بٹھاتے جاتے ہیں۔ 9 دفعہ کھڑا ہوا، 9 دفعہ بٹھا دیا گیا، اور جب بٹھا دیا گیا تو سامنے دیکھا علی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ رسول خدا اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، تو ہی علی قریب آئے، کہا صراط المستقیم، کہ سمجھ لو کہ علی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے۔ کہا علی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا عزیزوں، شیطان نے کیا کہا تھا کہ جس وقت کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ سجدہ جو تھا اللہ کی توحید کا سجدہ تھا، کس کا؟ آدم کا سجدہ تھا۔ کہا کہ نہیں، یہ سجدہ جو ہے پیشانی میں نور محمد آل محمد ڈالا گیا، اس کا سجدہ تھا۔ شیطان اللہ کی توحید کا منکر نہیں تھا، اس نے کہا میں نے چپے چپے پہ تجھے سجدہ کیا ہے۔ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ میرا خلیفہ ہے، تو نہیں جانتا میں نے اسے کیا دیا ہے۔ کہا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا میں نے اس کو علم دیا ہے۔ کہا علم دیا ہے؟ کہا کہاں ہے اس کا علم؟ کہا پیشانی پہ جو نور نظر آ رہا ہے وہی اس کا علم ہے، وہی نام ہے جو عرش معلیٰ پہ تھے۔ کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں اس کے سیدھے رستے پہ، یہ نہیں کہا کہ قرآن کے سامنے بیٹھوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں توحید کے سامنے، یہ نہیں کہا رسالت کے آگے بیٹھوں گا۔
گا. یہ کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. کہا یہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس پہ تو آ کے بیٹھ جاتا ہے. کہا یہ علی کی ولا ہے. آج دیکھ لو کہاں آ کے بیٹھتا ہے. جہاں علی ہوتے ہیں وہاں کے ابلیس بیٹھ جاتا ہے. جہاں پہ علی کہیں نہیں آتا. ہر جگہ آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیجیے. 5 ٹائم کی نماز میں کون آ جاتا ہے جو دیکھا دیتا ہے کہ رکعتیں بھی بھول جاتے ہیں. رکعتیں بھی بھول جاتے ہیں. سجدہ کیا تھا یا نہیں, ابھی 2 سجدے کیے تھے یا نہیں, ابھی بھول جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ملعون مصلی عبادت میں آ جاتا ہے. ملعون مصلی عبادت میں آ جاتا ہے. سلام حسین ابن علی پہ. حسین نے کہا کہ تو ہر مصلی پہ آ سکتا ہے مگر جو مصلی شبیر ہے وہاں تو آ نہیں سکتا. ادھر مصلی شبیر بچھوایا اور جب بچھا کے کہا آ کے دکھا دی یہاں, وہ ملعون کربلا میں حیران ہو گیا کہ میں گیا تھا حاجرہ کو بہکانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا نبی تمہارا شوہر جا رہا ہے تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے, مگر یہ مائیں کیسی ہیں جو کربلا میں سجدے میں پڑی ہوئی ہیں. کہا ان کا مصلی کیسا ہے کہ جن کے میرے قدم ڈگمگا رہے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا. کہا یہ وہ مائیں ہیں جو عرش والی ہستیاں ہیں, یہ ولایت پہ قائم و دائم ہے, جو ولایت پہ قائم ہو جاتا ہے وہ کربلا والا بن جاتا ہے. کربلا والا بن جاتا ہے. کہا نبی کی زوجہ کو بہکا دیا تھا مگر بہکا نہیں سکا تو اس کو نہیں بہکا سکا. تو کربلا کی مائیں تھی. کربلا کی ماں نے کہا کہ دیکھو پہلے میرا بیٹا پہلے میرا بیٹا پہلے میرا بیٹا. کس کے لیے زندگی کی دعائیں دے رہی تھی. کہا نہیں زندگی کی نہیں, امر ہونے کی دعائیں دے رہی تھی کہ جہاں صاحب اولو الامر بن جائے ان کے بیٹے, وہ دعائیں دے رہی تھی. کہا دیکھو اہدنا الصراط المستقیمہ, یہی وہ صراط ہے کہ جہاں پر کربلا والی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. کہا دیکھو یہی وہ صراط ہے. 72 جمع کروں گا اور تو کتنے حافظ قرآن جمع کر لے, 9 لاکھ کا لشکر تیرے پاس ہوگا لیکن میرے پاس صرف 72 ہوں گے. لیکن اصل نمازی ہوں گے, اصل نماز حقیقی پڑھنے والے ہوں گے, اصل نماز ولا پڑھنے والے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ جس کے قلب میں علی کی ولا ہے وہی نمازی ہے. جس کے قلب میں علی کی ولا ہے وہی نمازی ہے. کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا کہ جب تک علی کی ولا نہ ہو. علی کی ولا ہے جو قرآن کی ہدایت دیتی ہوئی آتی ہے. علی کی ولا ہے جو صراط دکھاتی ہوئی آتی ہے. علی کی ولا ہے کہ جو ایمان دیتی ہوئی آتی ہے. علی کی ولا ہے جو یا حی یا قیوم کہتی ہوئی آتی ہے. آج مولا کا چیلن بنا رہے ہیں نا, تو وہاں پہ کیا تھا, کہا 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے. 72 لاشیں پڑے رہے اور 40 روز تک پڑے رہے. تاریخ نے یہی بتایا. کہا اتنے دن, کہا نہیں 24 گھنٹے بھی اگر روح خارج ہو جائے تو لاشا سڑنے لگتا ہے. ہمیں کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کربلا میں جس نے حسین پہ جان نثار کی ہو اس کے کسی لاشے سے کوئی بدبو آئی ہو. کیوں نہیں آئی؟ کہا خوشبو کا پیکر حسین ابن علی بنا دیتے تھے, خوشبو کا پیکر بنا دیتے تھے. یہی تو وجہ ہے ناری بھی آتا ہے مجلس رضا میں تو نوری ہو جاتا ہے. ناری بھی آتا ہے تو نور اس کے اندر بھر دیا جاتا ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ دیکھو حسین ابن علی نے صرف یہ کہا کیا کہ جاؤ اصل نماز پڑھو. اصل نماز کے لیے نماز حقیقی کے لیے سینے سے لگا لیا, اور جو ہی سینے سے لگایا وہ سینے کا
کہ جس سینے پہ قرآن اترا ہوا تھا وہ سینہ کیسا ہوگا کہ جب قلب محمد پہ قرآن کا نزول ہے اور وہ محمد سجدے میں ہے اور پشت پہ نوازا سوار ہو جائے تو کہا قرآن پہ قرآن سوار ہو گیا. جب قرآن کو قرآن پہ رکھ دو تو بے ادبی نہیں ہوتی. قرآن پہ قرآن سوار ہو گیا, قلب میں قرآن کا محمد کے, اور ادھر حسین پشت پہ سوار ہو گئے. کہا پشت پہ سوار ہونے والا صرف حسین ابن علی نہیں ہے, ایک اور ہے کہ جو کاندھے پہ سوار ہوا تھا. کہا تب سوار ہوا تھا جب اس نے صرف پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو نہیں توڑا ہے, بلکہ اس نے انسان کے اندر بھی انانیت کے بت کو توڑ دیا ہے. کہا وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ علی ابن ابی طالب ہے. کہا سینے میں قرآن ہے, محمد جوتیاں پہنے ہوئے. کہا کہ علی کے کندھے پہ محمد سوار ہو جاتے. کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وزن اتنا تھا قرآن کے ساتھ, قرآن ناطق کا وزن تھا اور رسول کی رسالت کا وزن تھا. اللہ نے سایہ بھی رکھ لیا تھا مگر ذات اتنی وزنی تھی کہ علی اٹھا نہیں سکتے تھے. کہا نہیں علی, میری ذات کو تم نہیں اٹھا سکتے. کہا علی تم میرے کندھے پہ آ جاؤ. کہوں گی مولا یہ فرش آزادی ہر شہزاد ہے. کندھے پہ آپ کے تو مہر نبوت ہے مولا, کندھے پہ مہر نبوت ہے کہ ہر لمحے جناب فاطمہ بنت اسد مہر نبوت کی زیارت کرتی تھی. عبادت میں عبادت یہ تھی علی کی, علی کی امی کی عبادت میں عبادت یہ تھی, بابا کی عبادت میں عبادت یہ تھی کہ مہر نبوت کی زیارت صبح صبح کرتی تھی اور سجدہ اس مہر نبوت کو کرتی تھی. کہا کیسی مہر نبوت تھی. علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیکھو وہ مہر نبوت جو تھی وہ پنجتن پاک کا ایک پنجہ تھا کہ جو رسول کے کاندھے پہ سلب تھا. کہا وہی تو پنجہ تھا کہ جس میں پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے کہ محمد علی اور فاطمہ حسن. کہا جب اس کی زیارت کر لیتے تھے تو عبادت ہو جاتی تھی. ابو طالب کی عبادت کی کرتے تھے اور جناب فاطمہ بنت اسد کی. کہا اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلاتی تھی, پہلے محمد کو روٹی کھلاتی تھی. کیسے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے محمد کو لقمے کھلائے ہوں. اللہ نے کہا ہم بھی تیرے بیٹے کو اتنی بلندی دے دیں گے کہ جہاں پر قرآن ہے قرآن کے اوپر مہر نبوت ہے. کہا کاندھے میں سوار ہو جاؤ. کہا مولا کائنات نے کہ مولا جوتیاں اتار دوں تو سوار ہو جاؤں. کہا نہیں, جوتیاں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جوتیاں تو وہ ہیں کہ جنہیں سیدہ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے. کہا ان جوتیوں سے بھی سوار ہو جاؤ کہ جو کاندھے پہ سوار ہو جائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. آپ سب کو سلامت رکھیے. مولا کا ذکر ایسا ہے کہ شجرے کھلتا ہوا آتا ہے. مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار آ جاتی ہے تو وہ بھی 7 پشتوں کے شجرے کھول دیا کرتی ہے. جب 7 پشتوں کے سجدے, کہا کہ نہیں وہ تو ذوالفقار ہے لیکن یہاں تو زندان ایسا ہے کہ جو شجروں کو کھنگالتا ہوا آتا ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. کہا کاندھے میں سوار کیا, اور جب کاندھے میں سوار کیا تو محمد نے جب کندھے میں سوار کر لیا تھا پھر کیا جملہ تاریخ نے لکھا, ابھی کہاں پر دیکھ رہے ہیں. کہا کہ مولا قدم تو آپ کے کاندھے پہ ہے لیکن 7واں آسمان چولے علی اتنا بلند ہے کہ جو کاندھے میں سوار ہو کے 7واں آسمان چولے اسے علی کہتے تھے. کہا کہ دیکھو کاندھے میں سوار ہو کے, کہا بتوں کو توڑ دو.
کے اور علی جب اتر کے آئے کہا کعبے کو صاف کر دیا جس نے مجھ سے علی ابن ابی طالب سے دینے کعبے کو بتوں سے صاف کرنے والا اس کو علی کہتے ہیں. کہا آؤ اگر فرش عزا پہ علی علی کرتے ہوئے آؤ گے تو تم بھی مشکن کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے. وہ مشکن ہے کہ جسے علی کہا جاتا ہے اور کہا کہ جس وقت بتوں کو توڑ کے اترے ہیں تو صرف اترے نہیں تھے بلکہ جبرائیل نے اپنے پروں میں لے لیا تھا. جبرائیل نے کہا کہ میرے پر پہ قدم رکھ کے اترنا اور جبرائیل نے اپنے پر پہ قدم رکھ کے علی کو اتارا تھا. عزیزان گرامی جب بتوں کو توڑ دیا یہی تو دشمنی تھی, یہی تو دشمنی تھی جو کربلا ہوئی ہے. جنگ بدر میں جس وقت مولا پہنچے اور مولا نے اللہ اکبر بلند کی, کہتے ہیں کہ بدر کی پہاڑیاں ریت میں ڈھل گئی. علی کی تکبیر ایسی تھی کہ ریت میں ڈھل گئی. کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کم لوگ ہیں, یہ ہزاروں کا لشکر لائے ہیں. رسول خدا نے دعا کی اے اللہ تم مددگار بھیج دے. ادھر مددگار آئے علی کی شکل میں آ گئے. ہر ایک نقاب ڈالا ہوا ہے. مولا کائنات نقاب ڈال کے جنگ کیا کرتے تھے. کیسی وہ جنگ ہوتی تھی جس میں نقاب ڈالی ہوتی تھی اور نور ساتھ ہوتا رہتا. تو کہتے ہیں کہ 313 مددگار آئے تھے, 313 آئے تھے, لیکن جس کے پاس بھی دشمن گئے, ابو سفیان گیا, جس کی نقاب کو الٹا علی نظر آیا. کہ 313 مددگار اور علی کی شکل میں آ گئے. کہا کہ اللہ اگر محمد کے لیے مدد بھیجتا ہے تو واحد علی ابن ابی طالب ہے کہ جن کی شکل میں, جن کی صورت میں مدد بھیجی جاتی ہے. اور جب مولا کائنات کی شکل میں وہ مدد آئی, اب جنگ بدر میں جتنے قتل ہونے والے تھے, جتنے قتل ہونے والے تھے, بس اس میں یزید کے خاندان کے سب شامل تھے. کہا دیکھو انہوں نے اس وقت لبادہ اوڑا, اسلام کا لبادہ اوڑا اور اسلام کا لباس نہ پہنتے تو اسلام میں شامل نہ ہوتے. مسلمان بن کے داخل ہوئے اور جب داخل ہو گئے تو پھر بدلہ لینا تھا جنگ بدر کا کہ ہمارے آبا و اجداد جنگ بدر میں علی نے مارے ہیں. دشمنی تھی محمد سے, لیکن علی سے بدلہ لینا ہے. محمد تلوار نہیں اٹھاتے ہیں, تلوار اٹھانے والا علی ہے. ہر جنگ میں علی آیا ہے, ہر جنگ کو علی نے فتح کیا ہے. ذوالفقار علی کے لیے آئی ہے, سلجنا علی کے لیے آیا ہے. علی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے, علی نے ہمارے آبا و اجداد کو مارا ہے. اب علی سے دشمنی ایسی چلی کہ جس کے لیے کربلا قائم ہو گئی. عزیزوں مولا کو معلوم تھا کہ یہ بدلہ ضرور لیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب نے سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں نہیں, تو ہمیں نہیں, تو نے آیتوں کو اللہ کی جھٹلایا ہے. میرا حسین اللہ کی آیت تھا کہ بتا اس لیے کہ میرا حسین تو آج بھی زندہ ہے, میرا حسین تو آج بھی زندہ ہے. زندہ باد میرا حسین تو آج بھی زندہ ہے. اور اے بدبخت تجھ سے میں توقع کیا کر سکتی ہوں کہ تو تیری تو دادی وہ تھی کہ جس نے ہمارے بزرگوں کو کلیجہ چبا لیا تھا. ہم تم سے کوئی اور توقع نہیں کر سکتے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں بے پردہ لے کر آئے ہو تو ہماری طاقتیں سر کر لی ہیں, ہماری طاقتیں تم سر نہیں کر سکتے. ہماری طاقت حسین ابن علی ہے. آج دیکھ تو چھڑی پھیر رہا ہے لیکن میرا حسین
آج بھی زندہ ہے۔ یزید نے بیوی کو ڈرانے کے لیے میں علی کی بیٹی ہوں، اور جب لہجہ مولا علی کا تھا، اور جب لہجے میں مولا علی کے للکارا ہے بیوی نے، تو اس نے فوراً چھڑی اٹھا لی اور مولا کی بےادبی کرنے لگا۔ اور جب دندان مبارک پہ چھڑی پھینکا تھا تو میری بیوی نے للکار کے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے؟ عورت سمجھ کے تو مجھے ڈرا رہا ہے؟ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، تو حسین کی بے ادبی کر رہا ہے، لعنت کے توق تیرے گلے میں ہے، اور آج میں لعنت کے توق ایسا تیرے گلے میں ڈال کے جاؤں گی کہ قیامت تک کے لیے تم لعنتیہ ہو جائے گا۔ اور بیوی نے ایسا ہی کیا، کیونکہ بڑے بڑے سفیر جمع تھے، سفیر روم وہاں پر تھا، تمام نصرانی تھے، تمام یہودیوں کے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ بیوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا مجھے پہچان لو، میں رسول کی نواسی ہوں، میں علی کی بیٹی، اور میرا نام زینب ہے۔ اور جب زینب نام بتایا تو کہا کہ تم نے کس کو شہید کر دیا ہے؟ تم نے نواز رسول کو۔ ایک دفعہ بیوی دربار میں گئی ہے اور کہا مولا حسین کا سر دیکھ کے کہ اے بھیا، اگر میں آج شام کو فتح نہ کر لوں تو مجھے زینب نہ کہنا۔ اور مولا کا سر دیکھ کے کہا کہ میں آج کربلا کو فتح کر کے آؤں گی اور شام کو فتح کروں گی۔ اور بیوی نے غور سے دیکھ کے کہا، اور عزیزہ نے گرامی اس وقت جب روم کے سفیر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو روم کے سفیروں سے بیوی کا معاہدہ تھا، جناب خدیجہ الکبریٰ کا، کیونکہ تجارت روم کے سفیروں سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں 38,000 کلومیٹر پہ یزید کی حکومت تھی، 38,000 کلومیٹر کی حکومت کو بیوی نے 38 گھنٹوں میں ڈھال دیا۔ یہ علی کی بیٹی ہے، اور کس طرح سے ڈھال دیا؟ بیوی نے مخاطب کر کے کہا سفیر روم سے، سفیر روم کون ہے یہاں پر؟ سفیر روم اپنی جگہ پہ لرز گیا کہ مجھے بھی جانتی ہے یہ علی کی بیٹی ہے۔ کہا کہ میری نانی نے، جن کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا، انہوں نے آپ سے کچھ معاہدہ کیا تھا۔ کہا ہاں معاہدہ کیا تھا۔ کیا معاہدہ کیا تھا؟ اس کی آپ کچھ بھی مجھے ایک لائن بتا سکتے ہیں؟ کہا سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ ہمارے بچوں کو اگر کسی نے مارا ہے تو آپ اس سے تجارت کا قطع تعلق کر لیں گے۔ اور کتنی بڑی تجارت تھی یزید کی تجارت میں، روم کے لوگ شامل تھے۔ کہا قطع تعلق کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ سر کس کا رکھا ہوا ہے؟ یہ سر اسی کے نواسے کا رکھا ہوا ہے، اس کی بیٹی کا یہ لال ہے کہ جس کو زبان چسا چسا کے رسول نے کھایا ہے۔ یہ علی کے بیٹے کا سر ہے، یہ فاطمہ زہرا کے لال کا سر ہے۔ سفیر روم کھڑا ہوا اور سفیر روم نے کہا لعنت ہو تجھ پہ۔ نصرانی کھڑے ہوئے، کہا لعنت ہو تجھ پہ۔ آج ہم 38ویں پشت پہ بھی عزت کرتے ہیں اس کی کہ جو ہمارے بزرگوں میں آیا ہے۔ تم نے رسول کے نواسے کو ذبح کر دیا۔ اور جب سب لعنت بھیجنے لگے، یہودی کھڑے ہوئے کہ ہمارے بزرگوں سے بزرگ چلے آ رہے ہیں لیکن آج بھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ تم نے نواسے رسول کو جب چاروں طرف سے ملی میں لعنت ڈبا لی یزید پہ، تو کہا سفیر روم نے کہ ہماری آج اس سے تجارت موجود ہے۔ عزیزوں ایسے نہیں بیوی نے کہا تو آیتوں کو جھٹلا رہا ہے، تم نے آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ یزید چند دن کی کہانی ہے کہ آج ہم نے، اللہ نے تجھے ڈھیل دی ہے کہ دیکھتے ہیں تو کتنے ظلم کر سکتا ہے۔ تو ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دے، اور ہم علی کی بیٹی ہے
ہم آج بتا دیں گے کہ فاتح تو ہم ہیں، فاتح تو ہم ہیں۔ اور دیکھیں بیوی کیسے فاتح ہو گئی کہ جس وقت زندان میں رکھا گیا نا ان بیویوں کو، تو وہ بچی بیوی کے الفاظ پورے ہوئے کہ ہم نے آج شام فتح کر لیا ہے، آج بھی شام چلے گا۔ تو وہاں پہ علاقہ زینبیہ کہلایا جاتا ہے کہ جناب زینب کا علاقہ ہے، پورا شام جناب زینب کا علاقہ ہے۔ کہا کہ دیکھو جناب سکینہ در پہ کھڑی ہو جاتی ہے، بیوی کے الفاظ پورے ہوئے کہ میں آج شام کو فتح کر رہی ہوں۔ دروازے پہ جناب سکینہ جب کھڑی ہوتی ہے، ابھی شہادت گزری نہ، قبر میں اتر کے حسین کی بیٹی نے دروازے قید خانے کے زندہ کے دروازے کھلوا دیا، تمام بچوں کو جمع کر لیتی ہے اور بچوں کو جمع کر کے کہتی ہے کوئی معلوم ہے کہ میرا بابا مدینے کا شہنشاہ تھا، میرا بابا مدینے کا بادشاہ تھا، میرے بابا کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، میرا بابا بڑا رحیم و کریم تھا، ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا تھا ہمارے ہاں، لوگ آتے تھے اور اپنے فاتح پڑھتے تھے، میرا بابا کسی کو دودھ دیتا تھا تو دعا مستجاب ہو جاتی تھی، میرا بابا اصل میں قرآن تھا، اور جب بھی بیان کرتی تھی رسول کا نواسا تھا میرا بابا، علی کا بیٹا تھا۔ بچوں نے جا کے گھروں میں کہا اپنی ماؤں سے، ماؤں نے شوہروں سے کہا، مردوں نے سب جگہ یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ زندان میں جو قیدی ہے یہ آل اطہار کے گھر سے ہے، یہ فاطمہ زہرا کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہم دیکھیں گے، اور جب رات ہوتی تھی تو کچھ چند عورتیں آ کے زندان کے قریب بیٹھ جاتی تھی اور زندان کے قریب بیٹھتی تھی، اور جب رات گہری ہوتی تھی تو آوازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا کہ ایک ماں ہے جو صدا دیتی تھی، واہ حسینہ واہ مظلومہ، میرے پیاسے حسین، میرے شہید حسین۔ نے کہا یہ بیوی کون ہے؟ اس کی آواز ہمارے دل پہ لگتی ہے، کبھی چکی ضرور، آخر کون ہے؟ کہتی ہے زندان کے پاسے پشت پہ وہ بیویاں پہنچی، انہوں نے جا کے دیکھا ایک نظر پوچھ بیوی ہے، اس زندان میں ہاتھ رکھے ہوئے کہتی ہے اوہ میرے حسین کے مرنے مرنے بچے، میرے حسین کے پیاسے بچے۔ آئے زندان میں کہا بیوی آپ کون ہیں؟ ارے بیوی نے نقاب کو ہٹا کے کہا کہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا۔ آئے بیوی آج اگر فرش بھی رشتہ ہے تو آپ فرشی ازا پہ آ جاتی ہے، آج 72 کا جیلوم ہے، اللہ جانے ان کا جیلوم کہ جو فرش والے نہیں ہے، جب زنا ہو گئے نو کے نیزہ پہ بلند کیے گئے، آئے نو کے نیزہ پہ جب حسین کا سر بلند ہوتا تھا قرآن کی تلاوت پڑھتا ہوا جاتا تھا، آئے ایک منزل وہ آئی کہ عباس کے سر کو بلند کیا مگر زمین پر گر گیا، ارے پھر بلند کیا 9 دفعہ زمین پر گرا، کہا کیوں بلند نہیں ہوتا، کہا پھوپھی کا ننگا سر دیکھ کے آئے سر مرحبا دیکھ کے عباس کے سر نو کے نیزہ پہ، کہا اس کو گھوڑے کی گردن پہ باندھ دو، گھوڑے کی گردن پہ باندھ دیا گیا۔ عزیزوں ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں سکینہ کا موقع تھا وہاں عباس کا سر بھی رکھ دیا، آئے ظالم کیسی حیثیتیں دیتے تھے، سکینہ نے جو چچا کا سر دیکھا دیکھ کے چچا میں آپ کو بلاتی رہی مگر آپ نہ آئے، کہا گھوڑے کی گردن سے کھول دو، اور جب سر کو کھول لیا گیا عزیزوں وہیں بچی کے آگے ڈال دیا، آئے حسین کا سر بھی اتار کے لے کر آ گئے،
علی اکبر کا سر آیا. ارے بچی نے بھیا کو دیکھا, ارے میرا بھیا علی اکبر آئے تیری جوانی مٹا ڈالی. آئے اس کے بعد قاسم کا سر تاریخ لکھی ہے, 4 سر وہاں جمع کیے اور سکینہ کے جذبات. آئے بابا, آئے چچا, آئے علی اکبر, آئے ظالموں نے ٹھوکروں سے اس سروں کو مارنا چاہتا سرگردی. آئے کہتی ہے بیوی, آئے کیسے بچاؤں, اللہ جانے عزیزوں. ارے جب رہائی ملی ہے نا, اور رہائی ملی, ایک کہا کہ بیوی کو بلایا امام زین العابدین کو, آج کے دن رہائی ملی تھی, آج ان کے تو کچھ نہ چھوڑ, آج ان کی ہتھیلیاں اور زنجیریں اتاری گئی. ارے جب لوہار بلایا گیا, اے بیویوں رو لو, جس عابد کو رونے پہ تازیانہ پڑتا تھا, آئے اس کا تاج اتارا جا رہا ہے. آئے کا زنجیر اترے, آئے عابد, ارے خاردار کو کل لولا میرا مولا. ارے کہتا ہے یزید یہاں رہنا چاہتے ہیں یا واپس مدینے جانا چاہتے ہیں. ایک آپ پھوپھی سے پوچھوں تو بتاؤں گا. پھوپھی کے پاس آئے, اس زخموں میں لہو لہان ہوئے. ارے کہا تمہیں اذیت دی ہے, کہا نہیں پھوپھی اماں, آج ہم رہا ہوئے. بیویوں میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, ایک بات چھوڑ گئی دادی ہوئی. ہمارے سکینہ پہ میرے لال اٹھتا, رہائی کا بڑا ارمان تھا. سکینہ آج ہم رہا ہو گئے. ہائے بیوی, ارے ماں تڑپ رہی ہے. ایک کہا کہ ابھی تیرے بازار سے رہ نہ سکی, ایک مکان خالی کرا دو, ہمارا جتنا لٹا ہوا سامان ہے ان سب ہمیں واپس بھجوا دو. لٹا ہوا سامان آیا. عزیزان گرامی, اس کے بعد اس سرائے شوہر آنے شروع ہوئے. اللہ جانے زوجہ عباس کو عباس کا سر مل گیا. آئے جو ہی ملا, چادر میں چھپا کے زندان کی طرح سکینہ کی قبر میں رکھا. ارے سکینہ کی قبر میں لڑکا. عباس نے آواز دے کے کہا, بی بی مجھے معاف کر دو, میں پانی نہ پلا سکی. آئے بی بی, ارے تمام سر آ گئے. علی اکبر کا سر آیا. ارے جس وقت علی اصغر کا سر آیا, علی اصغر کا سر دیکھ کے ماں کی گود میں رکھا گیا. ماں نے کہا سکینہ, ارے تم کیسا ہے, تیرا بھیا کیسا ہے, ارے تیری بہن مر گئی, اصغر تیرا تو جو بڑھائی پہ کرنے ستم سے. اللہ جانے ہمارا حسین کو سر ایک یزید نے دینے میں ہم بہت زیادہ دیر لگائی. مولا کا سر نہ ہے عزیزوں. میں کہا یزید نے ایک کس طرح اس سر کو دے دوں, میں نے خزانے خالی کر کے لیا ہے, میں اس سر کو کیسے بھیج دوں. کہا دینا تو پڑے گا کیونکہ عابد کو رہا کر دیا ہے. میں کہا زینب بہت زیادہ اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے, زینب سے کہا اپنے بھائی کے سر کو خود بلا لے. ارے یزید آخر میں کیا اتحاد لے رہا ہے. بیوی نے